اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور پیغمبر کہیں کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ فائدہ: جناب رسالت مآب قیامت کے روز خدا سے شکایت کریں گے کہ میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ چھوڑ دینے کی کئی صورتیں: اس کو نہ ماننا اور اس پر ایمان نہ لانا بھی چھوڑ دینا ہے، اس میں غور نہ کرنا اور سوچ سمجھ کر نہ پڑھنا بھی چھوڑ دینا، اور اس کے اوامر کا بجا نہ لانا اور منہیات سے اجتناب نہ کرنا بھی چھوڑ دینا ہے۔ قرآن کی پرواہ نہ کر کے دوسری چیزوں جیسے بیہودہ ناولوں، دیوانوں، لغو باتوں، کھیل تماشوں، راگ رنگ میں مصروف ہونا بھی چھوڑ دینا۔ افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمان قرآن کی طرف سے نہایت غافل ہو رہے ہیں، اس کے پڑھنے، سوچنے، سمجھنے اور ہدایات سے مستفید ہونے کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور یہ کھلم کھلا ترک قرآن پاک۔ خدا تعالیٰ ان کو اس کی طرف راغب اور اس کی تلاوت میں شاغل ہونے کی توفیق بخشے تاکہ وہ اس پر عمل کرے اور فلاح کونین حاصل ہو۔ آئیے میں سورہ بقرہ کا 10واں رکوع کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے توریت میں قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا کسی کی بجز اللہ تعالیٰ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت کی بھی، اور بے باپ کے بچوں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے بات اچھی طرح خوش خلقی سے کہنا، اور پابندی رکھنا نماز کی، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ۔ پھر تم قول و قرار کر کے سے پھر گئے بجز معدود چند کے، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا۔ اور وہ زمانہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار بھی لیا کہ باہمی خون ریزی مت کرنا اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرانا۔ پھر تم نے اقرار بھی کر لیا، اور اقرار بھی ضمناً نہیں بلکہ ایسا صریح جیسے تم شہادت دیتے ہو۔ پھر تم یہ آنکھوں کے سامنے موجود وہی ہو کہ قتل و قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اس طور پر کہ ان اپنوں کے مقابلہ میں ان کی مخالفت قومی کی امداد کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اور اگر ان لوگوں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا ہے تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کرا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم کو ان کا ترک وطن کرا دینا بھی ممنوع ہے۔ کیا پس یوں کہو کہ کتاب توریت کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض پر ایمان نہیں رکھتے؟ سو اور کیا سزا ہو ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے، بجز رسوائی کے دنیاوی زندگی میں اور روز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جاویں گے، اور اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال زشت سے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو حضور کو لے لیا ہے باعث نجات آخرت کے، سو نہ تو ان کی سزا میں کچھ تخفیف کی جائے گی اور نہ کوئی ان کی طرفداری پیروی کرنے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس رکوع کے اندر صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ظالموں کا ساتھ دو گے، ظلم کرو گے، تو تمہاری کوئی بھی حمایت میں نہیں آنے والا، تمہیں سخت سزا، سخت عذاب جو ہے نا تمہیں مل کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبی کے طریقے پہ چلنے والا بنا۔ زندگی بہت مختصر ہے، دائمی زندگی آخرت کی زندگی، اور وہیں وہ زندگی ہمیں گزارنا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی کے لیے دنیاوی منافعت کے لیے ہم لوگ جو پریشان رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو رزق ہے ہمارا وہ رزق مل کر رہے گا، مگر حلال رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل زیادہ تر لوگ جو ہے نا حرام مال کی طرف راغب ہیں،
اور دنیا کے فائدے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، آخرت کے فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، فہم دے اللہ، اور ہم لوگوں کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں رئیس اعظم حیدری کولکاتہ انڈیا سے، اس ویڈیو کو دور تک پھیلائیں، شیئر کریں۔ آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔